پیارے حضور، میرا سوال ہے، خدا تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی آزمائش کیوں کرتا ہے؟ ان کی نیکیوں کو اور زیادہ اجر دینے کے لیے اگلے جہان میں جا کے ان کو بہت سارے ریوارڈ دیتا ہے پھر، جو آزمائش میں پورے اترتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہاں سارے ہی لوگ صحت مند بھی ہوں گے، آزمائش سے خالی بھی ہوں گے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ ہمارے ایمان کے مطابق تو مستقل زندگی ایٹرنل لائف جو ہے وہ تو اگلا جہان ہی ہے نا. یہاں تو 50 60 سال 70 سال 80 سال کوئی بندہ زندہ رہ کے چلا جائے گا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر میں ریوارڈ دیتا ہوں جو یہاں اچھا اس آزمائش سے گزر جاتے ہیں. لیکن جو ناشکرے ہوتے ہیں ان کو پھر اللہ تعالیٰ وہ ریوارڈ نہیں دیتا جو شکر گزاروں کو دیتا ہے. انبیاء پہ بہت زیادہ آزمائشیں آتی ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صحابی نے ہاتھ لگایا کہ اتنے گرم، آپ کو بخار بھی ہوتا ہے، آپ اس تکلیف سے گزرے ہیں، آپ کو تکلیف بھی ہو سکتی ہے. صلی اللہ نے فرمایا مجھے تمہارے سے زیادہ تکلیفیں ہوتی ہیں، لیکن میری برداشت بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی رکھی ہوئی ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کے اس میں باوجود شکر گزاری کرتا رہتا ہوں. بہت ساری تکلیفیں ہیں. وسلم نہیں گزرے، جنگ احد میں کیا ہوا ان سے، کتنے زخمی ہوئے، داغ کیل اندر کھپ گئے، دانت ٹوٹ گئے، خون و خون ہو گئے، چلا نہیں جا رہا تھا. طائف میں کیا سلوک کیا، پتھروں سے مار مار کے لہو لہان کر دیا، جوتوں کے اندر تک خون بہنے آ گیا. مکے میں جب تھے اوجڑی سجدے کے اوپر ڈال دی، گلے میں پھندا ڈال کے کھینچنا شروع کر دیا، اور پھر تکلیفیں، بخار اور یہ وہ اس قسم کی بیماریاں بھی نہیں. لیکن اس آزمائش پوری، اس لیے سب سے زیادہ اجر عام وسلم کو مل رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ آزمائش تمہیں نہیں آئی. ٹھیک ہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ.